کوئی پوچھ رہے ہیں کہ اگر تراویح کی نماز مسجد کے علاوہ کسی گھر میں پڑھیں تو عشاء کی نماز مسجد میں پڑھ کر جانا ضروری ہے یا نہیں؟ کیونکہ مسجد کے عشاء کی نماز کے اوقات الگ ہیں اور کاروبار کرنے والوں کے لحاظ سے گھر میں عشاء کی نماز تاخیر سے ہم لوگ رکھے ہیں، تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ اگر آپ کے یہاں گھر میں عشاء کی نماز تراویح کی نماز 10 بجے رکھے ہیں یا 9:30 بجے رکھے اور آپ تمام لوگ اپنے کاموں سے 9:30 10 بجے ہی فارغ ہو رہے ہوں تو گھر میں ہی جماعت کے ساتھ عشاء پڑھ لیا جائے۔ نہیں، آپ 8:15 بجے یا 8:30 بجے جہاں آپ کے پاس میں مسجد ہے اور وہاں آپ عشاء کی نماز پڑھ لے سکتے ہیں تو پڑھ لیجئے اور گھر میں پھر تراویح پڑھ لیجئے، یا نہیں ایسا نہیں ہو رہا ہے تو وہی شکل درست ہے کہ آپ گھر میں ہی جماعت کے ساتھ عشاء پڑھ لیں اور وہاں تراویح پڑھیں۔ کوئی پوچھتے ہیں کہ زکوٰۃ کیا ہے اور کس پر فرض ہے؟ زکوٰۃ یہ اپنے مال کو پاک کرنے کا ایک ذریعہ اور غریبوں کی مدد اور تعاون اس میں ہو جاتی ہے، اس لیے زکوٰۃ رکھا گیا کہ انسان مال کی محبت سے اپنے آپ کو دور کرے۔ اب جس انسان کے پاس مال ہے، مال کی محبت اس کے دل میں پیوست ہو جاتی ہے اور وہ مالدار ہے، صاحب نصاب ہے، شریعت نے فرمایا، شریعت نے کہا کہ اس پر زکوٰۃ فرض ہے، اب وہ زکوٰۃ ادا کرے گا تو یقیناً انشاءاللہ اس کا مال بھی محفوظ ہو جائے گا اور مال کی محبت بھی دل سے کم ہوتی جائے گی۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس مال کی زکوٰۃ ادا کر دی جاتی ہے وہ مال کبھی ہلاک نہیں ہوتا، اور جس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی کسی نہ کسی طریقے سے وہ مال ضائع ہو جاتا ہے، یاد رکھو۔ اس لیے یہ مت سمجھو کہ زکوٰۃ دیے تو مال کم ہو جاتا بول کے۔ عورت زکوٰۃ کیسے ادا کرے؟ عورت کیسے ادا کرے بولے تو ان کے پاس زیورات ہیں، سونے چاندی ہے، تو ظاہر سی بات ہے عورت کے پاس جو زیورات ہیں اور وہ کتنی مالیت ہے، مثال کے طور پر 3 لاکھ کی مالیت ہے، تو 3 لاکھ پر جتنی زکوٰۃ نکلتی ہے اتنے پیسے اپنے شوہر سے لے لے اگر پیسے اس کے پاس نہ ہو، اور پھر وہ زکوٰۃ ادا کر دے، یا شوہر ہی اس کی طرف سے ادا کر دے تب بھی ادا ہو جائے گا۔ لیکن بہر کیف ادا کرنا ہے؟ ایک سوال ایسا بھی پوچھا جاتا ہے کہ صرف زیور ہے اس کے پاس، پیسے نہیں ہیں، تو کہتے ہیں کہ تھوڑا زیور بیچ کر پھر ادا کرے، شریعت ہے۔ اور پوچھتے ہیں کہ زکوٰۃ کن کن لوگوں کو دینا ہے؟ زکوٰۃ آپ فقیر کو دے سکتے ہیں، مسکین کو دے سکتے ہیں، اسی طریقے سے ایسا قرض دار جو کہ مستحق زکوٰۃ ہے اس کو بھی دے سکتے ہیں، مسافر کو دے سکتے ہیں جس کے پاس پیسہ نہیں ہے کھانے پینے کے لیے اس کو دے سکتے ہیں، اسی طریقے سے جو قیدی جیل میں بند ہیں اور وہ مقروض ہیں یا پھر مستحق زکوٰۃ ہیں تو ان کو جیل سے چھڑانے کے لیے بھی زکوٰۃ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے آج کے دور میں مدارس اسلامیہ ہے، یہ دین کی خدمت کے لیے اور اشاعت کے لیے بہترین قلعے ہیں، دین اسلام کی حفاظت کرنے کے لیے قلعے بنائے گئے، تو آپ وہاں غریب مسکین جو مستحق زکوٰۃ طلبہ پڑھتے ہیں آپ ان کے لیے تعاون بھی زکوٰۃ کے اس سے کر سکتے ہیں، تو ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ کوئی پوچھتے ہیں کہ تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے سونا ضروری ہے؟ کیا اگر ہم جاگ رہے ہیں تو تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ تہجد نفل کی نیت سے پڑھے یا سنت کی نیت سے؟ دیکھیے، تہجد پڑھنے کے لیے سونا کوئی ضروری نہیں ہے، آپ جاگ رہے ہیں تو پڑھ لیجئے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یا تو نفل کہہ دیں تب بھی ہو جائے گا، سنت کہہ دیں تب بھی ہو جائے گا، کیونکہ سنت کو بھی نفل کہہ دیا جاتا ہے، اور وہ سنت جو کہ سنت مؤکدہ ہے وہ الگ ہے۔ سننا رہی بات ہے، سنت مؤکدہ وہ الگ چیز ہے، اور جو غیر مؤکدہ ہے وہ نفل کے درجے میں آتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر عصر سے پہلے 4 رکعت سنت ہے نا، 4 رکعت سنت ہے نہیں، تو وہ 4 رکعت غیر مؤکدہ ہے، وہ نفل کے درجے میں، پڑھے تو ثواب، نہیں پڑھے تو گناہ نہیں ہے۔ تو
تو نفل کا حکم یہی ہے نا کہ پڑھے تو ثواب، نہیں پڑھے تو گناہ نہیں۔ روزے کی دعا پڑھنا بھول گئے تو روزہ ہو جائے گا کیا یا نہیں؟ تو روزے کی نیت کی دعا پڑھنا لازمی ہے کیا؟ جی، ہم سحری کے لیے اٹھ رہے ہیں تو سحری میں آپ نے کھایا، سحری کیا، وہی آپ کے لیے روزے کی نیت ہو گئی۔ الگ سے دعا پڑھنا ضروری نہیں ہے، دعا پڑھ لیے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور روزے کی نیت آپ نصف النہار تک کر سکتے ہیں۔ نصف النہار بولے تو ظہر کے وقت سے پہلے پہلے تک، آدھا دن سے پہلے پہلے تک آپ روزے کی نیت کر لے سکتے ہیں۔ کوئی پوچھتے ہیں کہ تراویح کی نیت کیسے کرنی ہے؟ صرف تراویح کی 2 رکعات کرنی ہے یا سنت کر کے پڑھنی ہے؟ تراویح کی نیت آپ ایک ساتھ 20 رکعت کی کر لیجئے، یہ سنت مؤکدہ ہے، یا پھر 2 رکعت کی بھی نیت کر لے سکتے ہیں۔ کوئی پوچھتے ہیں کہ بالغ بچی 3 یا 4 دن میں پاک ہو گئی تو غسل کر سکتی ہے یعنی؟ جی بالکل، جب پاک ہو گئی تو غسل کر لے، اور اس کے بعد جو احکام ہے روزے نماز کے وہ شروع کر لے۔ عشاء کی نماز پڑھے بغیر تراویح پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ جی بالکل نہیں پڑھ سکتے۔ رمضان کے روزے قضا ہو گئے، غیر رمضان میں قضا رکھنا ہے تو کفارہ بھی دینا ہے یا نہیں؟ صرف قضا ہوئے، جیسے مثال کے طور پر مجبوری کی وجہ سے کوئی سخت بیمار ہو گیا تو روزہ توڑ دیا، یا خواتین کو خاص عذر کی وجہ سے روزہ ان کا ختم ہو گیا تو پھر کفارہ نہیں ہے۔ جان بوجھ کو توڑ ڈالے، جان بوجھ کو کھا لیے، کوئی عذر نہیں تھا، جان بوجھ کو روزہ توڑ دیا، تب کفارہ ہے قضا کے ساتھ۔ روزے کے حالت میں ناخن اور جسم کے بال وغیرہ کاٹ سکتے ہیں یعنی؟ جی بالکل کاٹ سکتے ہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، ہر رمضان میں یہ بات بتائی جاتی ہے۔ روزے کی حالت میں کھانا دیکھ کر منہ میں پانی آ گیا تو روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ اچھا، پانی آ گیا تو پانی کو پھینک دو، آ جاتا ہے، ہوتا ہے، انسان ہے بھائی، تو پانی کو پھینک دو۔ اگر اندر لے لیے تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ روزہ اس سے مکروہ ہو جاتا ہے۔ کوئی پوچھتے ہیں کہ انجیکشن سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ انجیکشن سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ آنکھ میں دوا ڈالنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ سرما لگا لیا، دوائی ڈالا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ البتہ کان میں دوا مت ڈالو، اس سے دوائی اندر جانے کا خطرہ رہتا ہے۔ ناک میں بھی دوائی نہیں ڈالنا چاہیے روزے کی حالت میں، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ وہ معدے تک دوائی پہنچ جاتی ہے۔ اگر سوتے سوتے کسی کو غسل کی حاجت ہو گئی روزے کی حالت میں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ خود بخود قی یا الٹی ہو جائے تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کہیں گر گئے، چوٹ لگ گئی، جسم سے خون نکل گیا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔